تو پھر وہ حسین کہاں جس نے کہا کہ یزید تیری بیعت ٹھیک نہیں، کہاں چلے گئے؟ جب انہیں بلایا اور پکارا جاتا سڑک پر آتے یا اپنے عمل کے ساتھ کہتے نہیں تم شرف ٹھیک کرتے؟ وہ جس رجیم نے یہ کہا تھا کہ اسلامک پنشمنٹس آر بیبرک، کہ اسلامی سزائیں واقعانہ ہیں، پیپلز پارٹی کی اس حکومت کو اقتدار میں لانے کے لیے ووٹ کس نے دیے تھے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے جنہوں نے ووٹ دیے تھے؟ اور اسلامک پنشمنٹس اور بیبرک برداشت کر لیا؟ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کے قانون کے مطابق جب فیصلہ بھی ہو گیا کہ شریعت کورٹ کے فیصلے کے مطابق آئندہ ڈاکٹر تنزیل الرحمان رپورٹ کے مطابق ہم بینکوں کو چلائیں گے، غیر سودی نظام کو ختم کریں گے، اس بھاری مینڈیٹ نے جس نے سپریم کورٹ میں جا کے کہا تھا کہ جناب ہمیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا موقع دیا جائے، ہم سود کا کاروبار چلانا چاہتے ہیں، ماں کے ساتھ 70 دفعہ زنا کرنے سے بدتر فیل کر کے ہم تو ملک کو خوشحال اور ٹائگر آف ایشیا بنانا چاہتے ہیں، تو مجھے بتائیے اس کو ووٹ بھاری مینڈیٹ کو کس نے دیے تھے؟ جب اللہ کے دین کے لیے لوگ نکلتے ہیں باہر تو آپ گونگے کیوں ہو جاتے ہیں؟ ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ پھر چند لوگوں کے اندر کا غرور کہے گا وہ جی کوئی ٹھیک ہے ہی نہیں، یعنی اپنی غلطی ماننے کی بجائے پھر اللہ پہ الزام لگا دیں گے اللہ نے ہر دور میں وقت حسین رکھا یا نہیں رکھا۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ تمہاری تلواریں کس کے ساتھ۔ اب امتحان کا موقع ہے، پوری نمازوں کے اندر ہم زور سے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ کیا مطلب ہے اللہ اکبر؟ اللہ بڑا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، سب سے زیادہ قوت والا ہے، اور جو ہمیں یہ ڈراتا ہے کہ امریکہ سب سے بڑا ہے، ایمان رہ گیا اس کا؟ مشرک کسے کہتے ہیں؟ اور جو جھوٹے دانشور ہمیں آ کے سمجھاتے ہیں، لیکچرز ہمیں دیتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے امریکہ کے خلاف گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں، اگر امریکہ کے خلاف کھڑے ہو گئے تو برا بنا دے گا تمہیں۔ ہمیں تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے ٹیکنالوجی کا حصول کر لینا چاہیے۔ میں ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں، ٹیکنالوجی ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ نے کہا خذوا حذرکم ما استطعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنی تو ٹیکنالوجی حاصل کر لو، لیکن اگر میں اس کے مقابلے پہ لینے کی کوشش کروں گا 1000 سال مجھے لگ جائے گا کہ میں اس کے مقابلے پہ آ جاؤں تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ در بیٹھا رہے گا، وہ 10,000 سال آگے نہیں جا چکا ہوگا۔ لا عزت الا بالجہاد، جہاد کے بغیر کوئی عزت نہیں ہے، تو میں ساری عمر پہ بے عزت ہی رہ جاؤں؟ کیسی دانشوری ہے یہ؟ سب سے بڑا کون ہے؟ اور اسی دل کے ساتھ یہ بھی کوئی ماننے نہیں امریکہ سب سے بڑا ہے۔ شرک اور کس کا نام؟ اللہ کہے کہ میں نے سود کا مشق مار دیا ہے اور تجارت کے اندر ہم نے فائدے رکھے ہیں۔ ہم کہ تجارت کی تو شاید گھاٹا نہ پڑ جائے، سود پہ رکھے تو منافع تو ٹھیک آئے گا نا، اس میں مجھے فائدہ ہوگا۔ آپ کہیں اللہ بھی ٹھیک کہتا ہے اور یہ سود کا نظام بنانے والے بھی ٹھیک کہتے ہیں، تو شرک کس کا نام؟ اور یہ بیٹیاں اور بیٹے اکثر یہ جملہ کہتے ہیں، اور یہ باتیں تو اللہ کی ٹھیک ہیں، جو رسول کہتے ہیں ٹھیک ہیں، جو آپ یاد دلاتے ہیں باتیں تو ساری سچ ہیں، آخر دنیا بھی تو رکھنی ہے۔ اگر دین بھی رکھنا ہے اور دنیا بھی رکھنی ہے، مجھے بتائیے میرے اللہ نے تمہیں کہا ہے یہ کہ میری مخالفت میں اپنے ٹکوں کی خاطر میری مخالفت کر لینا، اپنے فائدے کی خاطر میرے رسول کی مخالفت کر لینا، یا اس نے یہ اور پھر دل میں یہ بھی کہے ہاں اس نے کہا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اللہ کہتے ہیں جس نے میری اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرے رسول کی نافرمانی، اور رسول کے جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی۔ یہ تو اللہ کی نافرمانیاں ہو گئی، اور ہم لہجہ پر اللہ کی نافرمانیاں کریں اور کہیں کہ نہیں مجھے پتہ ہے مجھے کیسے فائدہ۔
2 नंबर का कारोबार करूंगा तो तब मुझे फायदा होगा। मैंने सर की आंखों से देखा फलां की 2 बिल्डिंगें बन गई, उसकी अगली फैक्ट्री लगी 2 नंबर के कारोबार पे, 1 नंबर के कारोबार पे तो होता ही नहीं। और अल्लाह कहे कि मैंने 1 नंबर के अंदर बरकत रखी है। आप कहे नहीं बात तो वो ठीक है, तो अपने अकल को आपने अल्लाह के मुकाबले पर ले आए, तो शिर्क और किसका नाम? तो मैं बात समझा सका? घर के अंदर शोहर कहता है यहाँ पे वो होगा जो मैं चाहूंगा, बाप कहता है यहाँ पे वो होगा जो मैं चाहूंगा, थानेदार कहता है यहाँ पे वो होगा जो मैं चाहूंगा, और ईमान उनका कहता है यहाँ पे वो होगा जो अल्लाह उसके रसूल चाहेंगे। एक तरफ अथॉरिटी अल्लाह उसके रसूल को, दूसरी तरफ अथॉरिटी अपनी ख्वाहिशात को, हर ताकत को। तो मुझे बताइए फिर शिर्क किसका नाम? मैं बात को समझा सका? हम मॉडर्न लोग हैं, हमारे खुदा भी मॉडर्न। कल को हम से ये नहीं पूछा कि लात को किसने माना और उज़्ज़ा और मनात को किसने माना, वहां ये पूछा जाएगा कि अपनी ख्वाहिशों को सजदा करते रहे या हमें सजदा करते रहे। और मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये जुमला सुन लीजिए कि क़यामत तक इतना बड़ा बुत कोई नहीं पूजा गया, ना पूजा जाएगा जितना बड़ा बुत खुद इंसान का अपना नफ्स। हम अल्लाह को भी सजदा करते हैं और ख्वाहिशात को भी सजदा करते हैं। मेरा जी चाहता है, मैं ये कहता हूं दाढ़ी रखूंगा जब मैं कहूं। उस दाढ़ी रखने का कोई फायदा होगा? ये तो दाढ़ी उस दिन रखनी है जब पता चल गया कि अल्लाह ने कहा है, उसके रसूल ने कहा है। इसका अजर तो तब मिलेगा। हिंदू का बच्चा सच बोले, वो इमानत में खयानत न करे, आखिरत में उसको कोई अजर मिलेगा? उसको कोई नहीं मिलना। इसलिए तो उसने अल्लाह उसके रसूल की अथॉरिटी को माने बगैर कहा। हमने जो काम करना है किसके लिए करना है? अल्लाह। और गैरुल्लाह के लिए किया जाए तो ये शिर्क हो जाए। निफाक, निफाक ऐसे तर्ज अमल का नाम है कि इंसान दिल की अथाह गहराइयों में तो अल्लाह उसके रसूल की अथॉरिटी को तस्लीम ना करे। यहां मैंने कहा था कुफर के अंदर कि वो अल्लाह उसके रसूल की अथॉरिटी को ना जुबान से मानता है ना दिल से मानता है। यहां मैं कह रहा हूं कि वो दिल से तो तस्लीम ना करे, चाहे जुबान से इकरार करती हो और जिस्म के सारे अज़ा के साथ उस पर अमल करती हो जो अल्लाह उसके रसूल ने कहे हैं, ऐसी हस्ती को मुनाफिक कहते हैं। मैं फिर से कहूं, ऐसी हस्ती जो दिल की अथाह गहराइयों से तो अल्लाह उसके रसूल की अथॉरिटी को ना मानती, लेकिन चाहे वो जुबान से इकरार करती हो और जिस्म के सारे अज़ा के साथ उस पर अमल करती हो जो अल्लाह उसके रसूल कहते हैं, ऐसी हस्ती को मुनाफिक कहते हैं और उसकी जिंदगी की ये रवश निफाक कह जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में वो लोग जिन्होंने निफाक किया था वो अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथी, क्या उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ में हाथ देकर बैत नहीं की थी? कलमा नहीं पढ़ा था, वो नमाजें नहीं पढ़ते थे, वो रोजे ज़कात और हज नहीं करते थे, बल्कि वो तो जिहाद भी करते थे। उन्होंने रसूलुल्लाह के साथ जाके जिहाद किए, लेकिन अल्लाह के रसूल पे वही नाज़िल होगी फलां 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 फलां, ये सारे लोग मुनाफिक। अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन, वो कलमा गो के अंदर और बातें करने के अंदर, हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बारे में शहादत देने के बारे में यह पूरा ग्रोह मोमिनों की निस्बत ज्यादा आगे होता है। वो आपने पढ़ा है नशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, ये गवाही देते हैं मुनाफिक कि मोहम्मद आप अल्लाह के रसूल हैं। तो अल्लाह ने उसके ऊपर तबसरा करते हुए जुमला जो कहा है सुनो, वो क्या? ए मोहम्मद, ये जो गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और ये झूठे, क्योंकि इनका दिल गवाही नहीं दे रहा। अलीम बिज़ाति सुदूर जानता है दिल के अंदर वो गवाही। हर वो शख्स अपने बारे में अंदर से पहचान जाए,
اگر اتھارٹی اللہ اس کے رسول کی ہے تو پھر حکم آ جانے کے بعد اس پر عمل کرنا ہوگا یا نہیں؟ جو کہے کہ اچھا باقی سب کر لیں گے پھر میں بھی کر لوں گا، تو اس نے معاشرے کے پریشر میں کیا یا اللہ اس کے رسول کے کہنے پر کیا؟ تو اس نے اس پریشر کو اپنا خدا مانا ہے۔ ابھی اس کے اندر نفاق موجود ہے، چاہے صبح سے لے کر شام تک وہ ہر وقت تسبیح کرتا ہے اللہ۔ آج تو ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ کل ہم نے اس آیہ کریمہ کو پڑھنا ہے، لیکن پڑھنے سے حوالے ایک بات عرض کروں، اگر آپ اجازت دیں تو میں 5 منٹ مزید لے کر اس حصے کو مکمل کر دوں۔ حضرات، یہ متقی مومن نیک آدمی کسی کو جس کو بھی آپ کہنا چاہیں آپ کو کہنے کی پوری اجازت، لیکن جتنی منفی اصطلاحیں ہم نے پڑھی، ان منفی اصطلاحوں میں کسی شخص کو بھی کسی دوسرے کے لیے یہ منفی اصطلاح استعمال کرنے کی اجازت نہیں، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ آپ کسی کو گناہگار نہیں کہہ سکتے، کیونکہ گناہ ہو، فسق ہو، کفر ہو، شرک ہو، نفاق ہو، فاجر کا معاملہ ہو یا طاغوت اور باطل کا معاملہ ہو، ان سب کا مرکز کیا ہوتا ہے؟ تو دلوں کے حال کو کون جان سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی جان سکتا ہے؟ جب تو آپ جان ہی نہیں سکتے تو فتویٰ دینے کا کوئی اختیار ہے؟ کسی کو کوئی اختیار ہے؟ ممکن ہے آپ کہیں کہ جناب آپ نے بھی تو ابھی ساری نشانیاں بتائی، محمد رسول اللہ نے بھی تو فرما دیا تھا نا کہ جو بولے تو جھوٹ بولے، جو امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب لڑے تو گالم گلوچ پر اتر آئے، یا عہد کرے تو اس کو توڑ دے۔ یہ 4 نشانیاں منافق کی ہیں، جس میں یہ پائی جائے وہ منافق ہو۔ تو آپ جس کے اندر یہ پائی جائیں گے ہم اس کو منافق تو کہیں گے، اللہ تو اس کے رسول نے کہا۔ ان سارے معاملات کا تعلق دل سے ہے، آپ کو کوئی اختیار نہیں کہ آپ اس کے دل کے حال کو جان سکیں۔ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، ہمیں اس بات کا اختیار نہیں ہے۔ یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اتھارٹی ہو سکتی؟ میں نے دیکھا کہ فلاں آدمی داتا صاحب گیا ہوا تھا، وہاں پہ دعا مانگ رہا تھا اور دعا کے اندر یہ جملے کہہ رہے تھے، یا داتا تجھ سے لینا ہے، اور پڑھ کر ہم یہاں سے گئے کہ صرف اللہ سے مانگنا ہے، ہم اس کو مشرک ہونے کا فتویٰ دے سکتے ہیں؟ دل کے حال کو کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جان سکتا، ہم اس کے لیے فتویٰ دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ لیکن اگر میں وہاں پر خود گیا ہوں تو اپنے دل کی کیفیت کو تو جانتا ہوں نا، اپنے بارے میں فتویٰ تو دے سکتا ہوں یا اپنے بارے میں جانوں۔ ہم تو اندازہ